خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اس اندیکھے جادو کی جو ہمارے لوکل نیٹ ورکس میں ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری ڈیجیٹل دنیا اصل میں چل رہی ہے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ جب ہم پرنٹ کا بٹن دباتے ہیں تو کمپیوٹر کو آخر کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام درجنوں دوسری ڈیوائسز کو چھوڑ کر سیدھا اسی ایک صحیح پرنٹر کو بھیجنا ہے؟ اب دیکھیں، اس مسئلے کو حل کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے پرانا طریقہ، جو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی چوراہے پر کھڑے ہو کر سب کو چیخ چیخ کر پیغام سنا رہا ہو، اور دوسرا ہے ایک نیا اسمارٹ طریقہ جہاں پیغام بالکل خاموشی سے سیدھا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے آج ہم اسی اسمارٹ طریقے کی بات کریں گے۔ تو مسئلہ کیا ہے اس چیخنے میں؟ ذرا تصور کریں، اگر ایک نیٹ ورک پر لگی ہر ڈیوائس ایک ہی وقت میں بولنا یا ڈیٹا بھیجنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ ایک ڈیجیٹل ٹریفک جام لگ جائے گا، پیغامات ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، ڈیٹا خراب ہوگا اور کمیونیکیشن سمجھیں کہ ٹھپ ہو جائے گی۔ اچھا، تو اس ٹریفک جام سے بچنے کا حل کیا ہے؟ حل ہے ایک منفرد شناخت۔ ہر ڈیوائس کا اپنا ایک الگ پتہ ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے ہر گھر کا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے، تاکہ خط یا پارسل صحیح جگہ پر پہنچ سکے۔ اور نیٹ ورکنگ کی دنیا میں اسی منفرد پتے کو ہم کہتے ہیں میڈیا ایکسیس کنٹرول ایڈریس، یا آسان لفظوں میں میک ایڈریس۔ یہ کوئی عام ایڈریس نہیں ہے، یہ ایک 48 بٹ کا فزیکل ایڈریس ہے جسے فیکٹری میں بناتے وقت ہی ڈیوائس کے ہارڈ ویئر میں سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ جو 48 بٹ کا ایڈریس ہے یہ ایسے نہیں بن جاتا۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے 24 بٹس کو OUI کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ڈیوائس کس کمپنی نے بنائی ہے، جیسے ایپل، ڈیل یا کوئی اور جو باقی کی 24 بٹس ہیں وہ اس کمپنی کی طرف سے دیا گیا اس خاص ڈیوائس کا منفرد سیریل نمبر ہوتا ہے۔ تو اگر اس سب کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو بس یہ یاد رکھیں، میک ایڈریس کسی بھی مقامی نیٹ ورک کی گلی میں ایک ڈیوائس کا مستقل اور نہ بدلنے والا گھر کا نمبر ہے۔ چلیں، اب جبکہ ایڈریس کا کانسیپٹ واضح ہو گیا ہے تو وقت ہے اپنی کہانی کے ویلن سے ملنے کا، اور وہ ہے نیٹ ورک ہب۔ یہ ڈیوائسز کو آپس میں جوڑنے کا ایک بہت پرانا اور سچ کہیں تو بہت ہی سادہ طریقہ تھا۔ ایک ہب کیسے کام کرتا ہے؟ سمجھیں کہ یہ ایک منادی کرنے والا ہے۔ جب بھی اس کے پاس کسی ایک پورٹ سے کوئی پیغام آتا ہے تو یہ بنا سوچے سمجھے اس پیغام کو باقی تمام پورٹس پر زور سے نشر کر دیتا ہے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیغام اصل میں کس کے لیے تھا، یہ بس سب کو سنا دیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بہت بڑی گڑبڑ، جسے ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں سنگل کولیجن ڈومین۔ مطلب یہ کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی ڈیوائس ڈیٹا بھیج سکتی ہے۔ اگر دو ڈیوائسز نے ایک ساتھ بولنے کی کوشش کی تو بس ان کے سگنل آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے، سارا ڈیٹا ضائع۔ تو اس افراتفری اور ڈیٹا کے ٹکراؤ کا حل کیا ہے؟ یہاں انٹری ہوتی ہے ہماری کہانی کے ہیرو کی، نیٹ ورک سوئچ کی۔ یہ ایک جدید اور بہت ہی ذہین حل ہے۔ اب ہب کے بالکل برعکس ایک سوئچ اسمارٹ پوسٹ مین یا ایک ذہین ڈاکیے کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ پیغام کو ہر طرف نہیں پھینکتا، نہیں، بلکہ یہ پہلے سیکھتا ہے کہ کون سی ڈیوائس کس پورٹ پر موجود ہے، اور پھر پیغام کو سیدھا صرف اور صرف اسی کی منزل تک پہنچاتا۔ اور اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ ایک ہب پر ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس بات کر سکتی ہے، لیکن ایک سوئچ کیا کرتا ہے؟ یہ ہر پورٹ کے لیے ایک الگ پرائیویٹ راستہ بنا دیتا ہے، جسے ہم کولیجن ڈومین کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کئی ڈیوائسز ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو تنگ کیے بغیر آرام سے بات چیت کر سکتی ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ ہب ایک غیر ذہین ریپیٹر ہے جو ہر چیز کو ہر جگہ نشر کر دیتا ہے، جس سے نیٹ ورک سست اور بے ترتیب ہو جاتا ہے، جبکہ سوئچ ایک ذہین ڈیوائس ہے جو ہر پیغام کو اس کی صحیح منزل تک پہنچاتا ہے، جس سے نیٹ ورک تیز اور بہت زیادہ مؤثر بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے تمام جدید نیٹ ورکس میں آپ کو صرف سوئچز ہی ملیں گے۔ اچھا، یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن اب آتا ہے سب سے بڑا اور دلچسپ سوال۔ آخر یہ سوئچ اتنا ہوشیار بنتا کیسے ہے؟ اس کے ذہانت کا راز کیا ہے؟ چلیں اب اس راز کے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قدم بقدم اپنی معلومات کیسے بناتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ایک بالکل نیا سوئچ ڈبے سے نکلتا ہے اور اسے پہلی بار آن کیا جاتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اس کی ایڈریس بک، اس کی میموری بالکل خالی ہوتی ہے۔
تو پھر یہ کام شروع کیسے کرتا ہے؟ یہ اپنی ایڈریس بک بناتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ہے اس کے دماغ میں، اور تکنیکی زبان میں ہم اس دماغ کو کہتے ہیں کیم ٹیبل۔ کیم کا مطلب ہے کانٹینٹ ایڈریسبل میموری۔ یہ اصل میں ایک بہت ہی سادہ سی لسٹ یا ٹیبل ہے جس میں سوئچ یہ لکھتا جاتا ہے کہ کون سا میک ایڈریس اس کی کون سی فزیکل پورٹ پر موجود ہے۔ اور یہ سیکھنے کا پورا عمل بنیادی طور پر صرف 4 آسان مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا، سوئچ چپ چاپ ہر آنے والا ڈیٹا پیکٹ کو سنتا ہے۔ دوسرا، جیسے ہی کوئی پیکٹ آتا ہے وہ فوراً بھیجنے والے کا میک ایڈریس اور پورٹ نمبر اپنی کیم ٹیبل میں لکھ لیتا ہے۔ تیسرا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ پیکٹ جانا کہاں ہے، وہ منزل کے میک ایڈریس کو اپنی ٹیبل میں تلاش کرتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اگر اسے ایڈریس مل جاتا ہے تو وہ پیکٹ سیدھا وہاں بھیج دیتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو صرف پہلی بار کے لیے وہ اسے باقی تمام پورٹس پر بھیج دیتا ہے تاکہ منزل کا پتہ چل سکے۔ چلیں اس پورے عمل کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ پی سی اے پی سی بی کو ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہے۔ سوئچ ابھی ابھی آن ہوا ہے اور اس کی کیم ٹیبل بالکل خالی ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہی پی سی اے کا پیغام سوئچ کی پورٹ نمبر 1 پر پہنچتا ہے، سوئچ اپنا پہلا اور سب سے اہم سبق سیکھتا ہے۔ وہ فوراً دیکھتا ہے کہ میک ایڈریس 0A سے آنے والا ٹریفک پورٹ 1 پر ہے، اور وہ اس معلومات کو جھٹ سے اپنی کیم ٹیبل میں لکھ لیتا ہے۔ سیکھنے کا عمل شروع ہو گیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، سوئچ نے یہ تو سیکھ لیا کہ پی سی اے کہاں ہے، مگر اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ منزل یعنی پی سی بی کہاں ہے۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہاں سوئچ ایک بہت ہوشیار کام کرتا ہے جسے کہتے ہیں ان نون یونیکاسٹ فلڈ۔ وہ اس پیکٹ کو صرف اس ایک بار کے لیے باقی تمام پورٹس پر بھیج دیتا ہے تاکہ پی سی بی کو ڈھونڈا جا سکے۔ یہ ہب کی طرح ہر بار چیخنا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک بار پوچھنا ہے۔ اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ پی سی بی کو پیغام ملتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے، اور جیسے ہی پی سی بی کا جوابی پیغام پورٹ 4 سے سوئچ میں داخل ہوتا ہے، بوم! سیکھنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ سوئچ کو اب پتہ چل جاتا ہے کہ میک ایڈریس 0B پورٹ 4 پر ہے۔ اس کی کیم ٹیبل اب اپڈیٹ ہو چکی ہے۔ اب وہ زیادہ ہوشیار ہے اور آئندہ اے اور بی کے درمیان ساری بات چیت بالکل براہ راست ہوگی۔ کوئی شور نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ تو یہ سب کچھ اتنا اہم کیوں ہے؟ اہم اس لیے ہے کہ یہ جو ذہین طریقے سے سیکھنے کا عمل ہے نا، یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے تمام تیز رفتار لوکل نیٹ ورکس کھڑے ہیں، ہمارے دفتروں سے لے کر ہمارے گھروں تک۔ اگر سوئچز نہ ہوتے تو آج ہمارا انٹرنیٹ اتنا تیز اور قابل بھروسہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری بات ہمیں ایک آخری اور بہت ہی دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ اگر ایک سوئچ کسی مقامی گلی یا محلے کے ٹریفک کو سنبھالتا ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو پوری دنیا یعنی پورے انٹرنیٹ کے ٹریفک کو سنبھالتی ہے؟ اس پر سوچیے گا، کیونکہ یہ ایک بالکل نئی اور دلچسپ کہانی کی شروعات ہے۔